بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالی وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پہلے تو آپ لوگ حقیقت میں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنے مخلوق میں، اتنے لوگوں میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، یہ میں نیت بھی بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ کس نیت سے ہم اور آپ آئے ہیں، تو اللہ نے آپ کو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جمع کر دیا، بٹھا لیا، بلا لیا۔ آپ نہیں آئے ہیں، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، آپ نہیں آ سکتے، آپ آ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ رب العزت کی ذات نہ چاہے۔ یہی چاہت اصل ہے جو دل میں اللہ رب العزت، یہ عظمت اللہ ہم سب کے دل میں بٹھا دے۔ تو بہرحال مبارکباد کے تو مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، تو اللہ کے برگزیدہ میں سے ہو گئے آپ۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس چوائس کو جو اللہ نے ہمارے لیے کر لی ہے، اس کا کس طرح حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی اب سوچ، عمل، فعل، قول ہر ایک سے ظاہر ہو جائے گا کہ ہم اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے تو محبت کا اظہار کر دیا، جمع کر دیا۔ یقین رکھیے کہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر جو اللہ کو ہم سے محبت ہے، الحمدللہ، اس بنیاد پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں بٹھا دیا۔ اب ہم اپنی محبت کا اظہار کر کے دکھائیں کہ کون اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے محترم، انسان کے جسم کے اندر ایک چیز ہے، ایک دھڑکتی ہوئی چیز، دل جسے ہم کہتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس کی کچھ ظاہری چیزیں بھی، ظاہر میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے باطنی حقائق بھی کچھ ہیں اس دل کے۔ یہ دل ظاہر کے اعتبار سے بھی اگر درست ہوتا ہے تو انسان درست رہتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا کہ جی وال بند ہو گئے، گڑبڑ آ گئی، ایک وینز میں گڑبڑ آ گئی، ایک خراب ہو گئی، دو خراب ہو گئی، تین خراب ہو گئی۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی دل جب خراب ہوتا ہے تو اس کے اثرات انسان کے جسم پر پڑتے ہیں، اور جب باطنی اعتبار سے دل خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات روح پر پڑتے ہیں۔ ہم ظاہری دل کی اعتبار سے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جی خون گاڑھا نہ ہو جائے، فلانی ٹیبلٹس لے لیتے ہیں، فلانی چیز لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں، کوئی بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، اس کی حفاظت، اس کے خیال، زیادہ چربی نہ کھا لیں، زیادہ موٹے نہ ہو جائیں، زیادہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے الحمدللہ بچات بھی لیتے ہیں، اور ہر ایک کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے، جو آدمی اپنے حساب سے اس کی محنت کرتا ہے۔ بس میرے بھائی، بالکل ایسے ہی
اس دل کی جو باطنی کیفیت ہے، باطنی شے ہے، اس کی حفاظت بھی اسی طریقے سے ہمیں کرنی ہے۔ تو یوں آسان الفاظوں میں کہہ لیں کہ اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں اس باطنی دل کی حفاظت کے لیے جمع کیا ہے۔ یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نیتیں بھی آپ کی ساتھ ساتھ صحیح کروا رہا ہوں۔ کیونکہ شیطان بڑا دشمن ہے میرے دوستو۔ قرآن نے کہا انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی نیکی کا کام کرے۔ میں ہمیشہ ساتھیوں کو کہتا ہوں، شیطان واحد وہ فرد ہے یا ذات ہے اس وقت جو اپنا کام کر رہی ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اور اس انسان کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، وہ انسان اس کام کو نہیں کر رہا۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں ضرور بھی ضرور اس کو ورغلاؤں گا، قسم کھا کے اس نے کہا تھا اللہ سے۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ باطن کی خرابی کی وجہ سے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، کہ آج ہم نے موقع، ہمارا غفلت کی وجہ سے دل اتنا خراب ہو چکا ہے میرے دوستو، جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پاتے۔ کتنا مہربان ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات کتنی مہربان ہے میرے دوستو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ مختلف طریقوں سے نکتہ نواز سے کہتے ہیں نا، ہمیں بہانے سے دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس کو ہماری غلطیوں کے باوجود بھی اللہ ہمیں سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کا کرم کہ وہ تو ہمیں دے رہے ہیں۔ تو وہ شیطان اس انسان کے دل کے اوپر تو ہر وقت بیٹھا ہوا ہے، منہ سونڈ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور کیونکہ ہم واقعی غافل ہیں، ہر وقت غفلت میں ہی رہتے ہیں۔ وہ دنیا کی محبت، وہ مادیت ہمارے دلوں کے اندر اتنی بیٹھ چکی ہے، مجھ سمیت ہر ایک، سب کسی نہ کسی درجے میں میرے محترم، کہ وہ چیز، اچھائی بڑی دیر سے قبول ہوتی ہے۔ اس غفلت کی وجہ سے اچھی بات بڑی دیر سے قبول ہوتی ہے، اور اس میں تعویلات بھی ہوتی ہیں۔ فوراً شیطان تعویلات لے کر آتا ہے، فلانا نے یار یہ تو، اس میں تو اختلاف ہے ائمہ کا، اس میں تو یہ بات ہے، اس میں تو یہ گنجائش ہے، یار یہ تو نفل بات ہے، یار اس میں تو بھی مستحبات میں سے ہے۔ وہ اتنا کمتر دکھاتا ہے کہ وہ فرائض کو بھی بعض اوقات غفلت میں لا کر انسان کو اس سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ ایسی بات ہے یا نہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہ وجہ کیا ہے کہ وہ جو اندر ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اس میں زنگ لگا ہوا ہے۔ اس مادیت اور اس غفلت والی چیزوں سے میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر زنگ آ چکا ہے۔ اس دل میں جہاں اللہ رب العزت کی جائے پناہ تھی، جہاں اللہ کا بیٹھنے کی جگہ تھی، اللہ کو بٹھانا تھا، اللہ کی عظمت کو بٹھانا تھا، اللہ کی قدرت کو بٹھانا تھا، اللہ کی رحمت کو بٹھانا تھا، اللہ کی بڑائی کو بٹھانا تھا، وہاں ہم نے اس کے علاوہ سب کچھ بٹھایا ہوا ہے۔ بولے دوست غلط کہہ رہا ہوں؟ اور اس کی مثال ایک دفعہ نہیں، بارہا ہوتی ہے میرے دوستوں۔ جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ایک طرف رواج آتا ہے، ایک طرف ارمان آتے ہیں دلوں کے، ایک طرف خواہش آتی ہے، اور ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے۔ بتائیے ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہر خوشی ہو، غم ہو، عام حالات ہوں، جب کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے میرے دوستو، آدمی اسی کا تذکرہ کرتا ہے، اسی کو پیش کرتا ہے، اسی کو بار بار سامنے لے کر آتا ہے۔ کسی کو جی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، بار بار پیار دعا کرنا میرے بچے کے لیے، بھائی دعا کرنا میرے بچے کے لیے، بھائی فلانے کے لیے دعا، ذکر بار بار کر رہا ہوتا۔ مال کی محبت ہوتی ہے، یار کاروبار میں کچھ اٹ گیا، تھوڑا دعا کرنا،
یہ محبت کی وجہ ہوتی ہے. دعا کرانا بری بات نہیں ہے، لیکن بار بار دعا کروا رہا ہے اسی چیز کی. یہ نہیں کہہ رہا کہ یا اللہ یار یہ دعا کر لینا یار فجر کی نماز میں میرے لیے، یار میں اٹھ سکوں، یہ دعا کر لے 5 وقت کی نماز. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو جس چیز کی محبت یا جس چیز کی عظمت ہوتی ہے میرے دوستو، اس کا تذکرہ آدمی کرتا ہے بار بار، اس کو مزہ آتا ہے اس کا. آج اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ کی محبت نہیں ہے میرے دوستو. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، بات تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں مجبوری ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا، کہتے ہی نہیں کہتے ہیں. باطل آپ یقین کرو اس کو پتہ ہے، اس کی ہم کہتے ہیں نا بڑے فخر ہوتے ہیں، اس نے ہر چیز پر ہماری ریسرچ تحقیق سب کچھ کی ہوئی ہے کہ اس حضرت انسان کو اور پھر حضرت مسلمان کو، خاص طور پہ ایمان والے کو، کس طریقے سے اس کو اس کی ڈائیورژن کر کے اس کو دوسرے طریقے پہ لے کے جایا جائے. اس نے بڑی اچھی طرح تحقیق کر لی ہے. اس کو رحمانی چالوں سے ذریعے سے انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایسی مثالیں دے دے کر ہمارے سامنے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نماز نہ پڑھو. وہ ایسی چیزیں پیش کر دے گا جس سے یہ چیز سامنے آئے گی کہ نماز سے آدمی خود بخود پیچھے ہٹے گا. اس کے دل کے اندر اس کی اہمیت خود بخود کم ہوگی. ایسے اعتراضات، ایسے اشکالات، ایسی تحفظات، ایسی چیزیں پیش ہوں گی جس سے ہم اور آپ پریشان ہو جائیں گے اور ہم خود بخود اس چیز سے ہٹیں گے. کہ اللہ نے ہمیں اس دولت سے نوازا ہے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں، آج ہمیں اس کی قدر نہیں. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، فرمانے لگے کہ میں چائنا گیا، کافی سال پرانی بات ہے، تو ان کو ایک غیر مسلم ملک ہے، چند چیدہ لوگ مسلمان ہیں. میں عظمت اور اس کی بات بتا رہا ہوں، اہمیت کی بات بتا رہا ہوں. ہمیں ایمان کی حفاظت اور ایمان کی ہمیں حیثیت پتہ نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جس کے پاس نہیں ہوتا یا جس کے پاس بڑی مشکلوں سے آتا ہے یہ ایمان، وہ پھر اس کی قدر سمجھے. تو فرمانے لگے کہ میں ان کو علم میں یہ بات آئی کہ جی پاکستان سے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں. کہنے لگے، انہوں نے فرمانے لگے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف زیارت کرنے کے لیے، جس وقت ہم وہاں سے گاڑی میں گزر رہے تھے، اچھی خاصی بارش، برف باری، لوگ چھتریوں کے ساتھ اور اپنے وہ جیکٹوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن صرف اور صرف زیارت کرنے کے لیے، ہاتھ ہلا کر، ہاتھ ہیلو کرنے کے لیے کہ یہ ایک اللہ کے نیک بندے آئے ہوئے ہیں. یہ ایمان والوں سے اس طرح محبت اور قدر ہوتی ہے کہ صرف ہمیں ہاتھ ملانا ہے، صرف ہاتھ دیکھنا ہے، ان سے وہ کرنا ہے. وہ قدر ہے ایمان کی. ان کو پتہ تھا اتنے وہاں سے آئے ہوئے اور کیسے اللہ نے ان کے لیے ان کے دل میں محبت ڈالی. ایمان کی قدر. آج ایمان کی قدر ہمارے دلوں میں میرے دوستو ہے ہی نہیں. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے ہی نہیں. اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں. ہمارے دل کے اندر تو ایسا یقین ہے کامل ہو کہ غیر کی محبت نکل جائے اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت بیٹھ جائے. یہ ہے اصل مقصود میرے دوستو. یہ بیٹھنے کا مقصد بھی اگر یہ نہیں تو بڑی خطرے کی بات ہے. دیکھو 10 دن پورے کر کے آخری دن دعا ہو جائے گی اور گھر جائیں گے تو ہار ملیں گے اور اس کے بعد جوڑے ملیں گے. میرے دوستو یہ تو ہو جائے گا اگر جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ روزے دار کا اگر اس نے اپنے اس وقت کو اس طرح نہیں گزارا جس طرح روزے کا حق ہے تو بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے اس کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے نا کہ کیا مطلب اس نے اس روزے کا وہ حق ادا نہیں کیا جو روزے دار کو حق ادا کرنا چاہیے. بجی وقت پائس ہو گیا، صبح سحری کھا لیا، اس کے بعد ٹھیک ہے پڑھ لی ظہر پڑھ لی، نہیں پڑھی تو 4 بجے اٹھ کے پڑھ لی، کیا فرق پڑتا ہے، عصر کے ساتھ ہی ملا کے پڑھ لی، وقت گزر گیا. لیکن بجز بھوکا پیاسا رہنے کچھ نہیں ملا. تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ 10 دن جو کل رات کو ہم بیٹھے اور آخری رات تک ختم ہو جائے اور اس کے بعد میرے دوستو اللہ نہ کرے. بات سمجھ رہے ہوں گے نا. اس لیے میرے دوستو اس چیز کی قدر کیجئے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو چناؤ کر لیا. ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے رہیں گے. اب بچہ اپنی ماں کو کیسے راضی کرتا ہے؟ ضد کرتا ہے، کرتا ہے. ایک ماں نے تھڑ کر کے تھپڑ بھی لگا دیا، پھر بھی چپکا رہتا ہے، پھر بھی غصہ رہتا ہے، پھر بھی اللہ سے ہوتا ہے نا. اس کو پتہ ہے
ملے گا اماں کے پاس سے، جو کچھ بھی مانگ رہا ہوں جو کچھ نہیں ملے گا یہیں سے. یہ بھی حدیث میں مثال دے کے سمجھائی گئی ہے، سمجھایا گیا ہمیں. اللہ رب، یہ مثال بنتی نہیں ہے اللہ کے ساتھ، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت 70 گنا ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ کوئی مثال نہیں ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے ساتھ ملنے کا. بس نیت اپنے کو، حضرت لکھتے ہیں نا، اپنے زاویہ نگاہ کو بدل لو. بس اللہ کو راضی کرنا ہے مجھے. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے، لکھا کرتے، کتابوں میں بھی لکھا انہوں نے، کہ بھائی تم کھانا کھا رہے ہو تب بھی یہ نیت کر لو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھا رہا ہوں. تم باہر جا رہے ہو تم یہ کرو میں اللہ کی، تم بازار جا رہے ہو کام کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں کہ میرا یہ حق ہے، کام ہے، مجھے گھر والوں کے یہ کمانا ہے. ہر موقع پر تم یہ اپنی نگاہ کو تبدیل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی بات. کام دنیا کے ہو رہے ہیں یاشی کے ساتھ، لیکن نیت اچھی ہے، مطلب حرام کام نہیں کر رہے، اچھے حلال کام کر رہے، اس میں مثال دے رہا ہوں. لیکن نیت اللہ کے لیے ہو، اللہ رب العزت اس کام کو بھی دین بنا دیں گے. یہ ہے اللہ کی محبت. آئی سمجھ میں کتنی پیاری ہے. ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے بنا دی، ہر چیز اللہ رب العزت نے. تو بیان تو بھائی نہ مجھے آتا ہے نہ میں کرنا جانتا ہوں. میں تو صرف ایک مذاکرہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، ایک محبت نامہ ایک دوسرے کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اس کی قدر کرو، اس کو دل کے اندر، اس کی دل کے اندر سے دل سے قدر کرو اور شکر ادا کرو. اور کسی بھی چیز کا شکر اس چیز کا اسی طرح ادا کیا جاتا ہے جس چیز کے لیے بنایا گیا، اس کو اسی طرح استعمال کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے اس چیز کا. اللہ نے آپ کو ہمیں بٹھایا، جمع کیا، اس کا شکر یہی ہے کہ ہم وہ عمل اپنے اس وقت کو ذرا سا بھی ضائع نہ ہونے دیں. جو وقت دیا اللہ نے ہمیں، ہم نے اللہ کو وقت دے دیا، اللہ نے ہم سے وقت لے لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے عوض میں ہم نے خرید و فروخت اللہ سے سیٹنگ کر لی ہے. اب ہمیں جنت چاہیے. اب کیسے چاہیے؟ وہ تو اللہ نے خواہشات، شہوات اور ان چیزوں کو ڈھانپ دیا ہے، اس سے لڑ کر جانا ہے اس دروازے کے اندر. جہنم کو تو اللہ نے آزاد کر دیا، کھول دیا ہے، جس وقت جب چاہے آدمی لے لے. جہنم کے لیے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جنت کو اللہ نے ایسے نہیں رکھا، ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے ہم سے لے لیا ہے. ہمیں اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. چاہتے ہیں ہم سب اللہ کو راضی کرنا اور جنت میں جانا، کون کہے گا نہیں جائے گا. لیکن میرے دوستو، وہاں اللہ نے یہ جنت اسی لیے رکھی ہے. کوشش، طلب، دعا، محنت، جستجو، یہ میرے آپ کی ذمہ داری ہے. باقی نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس کو چاہیں، جس طرح چاہیں، یہ اللہ کا نظام. تو ہمیں تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اس نیت سے ہم بیٹھے ہیں. اعتکاف کے معنی ہی کیا ہیں؟ ٹھہرنا، رک جانا، وقوف ایک جگہ. تو اللہ نے تو ہمیں ٹھہرا دیا کہ بس اب تم ساری دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دو. جیسے تکبیر میں تحریمہ ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، یعنی ساری چیزیں پیچھے، اب اللہ بڑے ہیں، یہ ہے اس کی، سب کچھ چھوڑ دو. اللہ بڑے ہیں، اب اللہ ہی کے آگے جھکنا ہے. اور ہمارا سارا نظام چلتا ہی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہے. سارا سسٹم ہمارا غلط اس اللہ اکبر کے بعد. ساری بھولی ہوئی چیز ہماری اس میں آتی ہے. ساری چیز حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور پھر آدمی توجہ اس کی ادھر ادھر چلی جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، اے میرا بندہ، کیا تیرے آگے مجھ سے بھی کوئی بڑی چیز ایسی ہے کہ جس کی طرف تو توجہ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، الحفیظ الامان، کہ مجھ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. یعنی نماز میں بھی جب اللہ کے آگے نہ ہو تو میرے دوستو بتاؤ کہاں ہو؟ قبر کو دیکھ کر جب اپنی قبر یاد نہ آئے تو پھر کہاں یاد آئے گی قبر؟ سوچیں ذرا. تو اللہ نے اپنے پاس بٹھا لیا، بلا لیا، اب بھی اللہ یاد نہ آئے تو پھر کہاں آئے گا بھائی؟ بس فیصلہ ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے. بات تو بہت لمبی ہے، وہ تو 2-3 گھنٹے بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن ٹو دا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. بیان تو ماشاءاللہ رات کو بھی ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، دن میں بھی سنیں گے، رات کو بھی سنیں گے، صبح فجر میں، وہ تو چلتے ہی رہیں گے میرے بھائی. میں تو آپ سے صرف یہ بتانے، یہ سبق بار بار یاد دلا رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس غفلت والی زندگی سے نکال لو.
بھائی بہت ہو گیا، بہت مستی ہو گئی، بہت موجیں ہو گئیں، ہمیں اللہ کو اب راضی کرنا ہے۔ یہ غفلت والی زندگی تو چلتی رہے گی، اور پھر وہی بات ہے کہ باقی دنیا کے امور سے تھوڑی کوئی اللہ رب العزت منع کر رہے ہیں ہمیں، بھائی وہ سب چلیں گے، رشتہ داری بھی نبھانی ہے، دوستوں کو بھی دیکھنا ہے، کھانا پینا بھی ہے، گھومنا پھرنا بھی ہے، جانا آنا بھی ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے۔ اصل تو اللہ کو ہی راضی کرنا ہے، ان تمام امور میں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، اگر رشتہ داری نبھانی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے نبھانی ہے، اگر کام کاج کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، دوستی نبھانی ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، کوئی سی بری بات نہیں دوستی نبھانا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدایہ اور چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، مجھے کبھی کبھی غیرت آتی تھی اس بات کے اوپر کہ وہ موجود نہیں، مطلب ایک اظہار ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے کہ وہ موجود نہیں، پھر بھی دیکھو اللہ کے رسول ان کے لیے یہ کر رہے ہیں، مطلب یہ کوئی برائی میں نہیں، مطلب ایک چیز ہوتی تھی، تو وہ کیا تھا کہ وہ تو بھی دوستی بھی نبھائی جا رہی ہے، کوئی بری بات نہیں، اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں، خود عمل کر رہے ہیں، تو وہ بھی کرنا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تمہارے والدین والد میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو تم ان کے جو دوست احباب ہیں ان سے ساتھ تعلق رکھو، ان کی خیر خواہی ان کے ساتھ معلوم کرو۔ تو دوستی تو نبھانی ہے، منع نہیں کیا جا رہا، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں دوستی بھی ہمیں لیکن اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم اپنے والد کے دوستوں سے نبھائی کر رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے ساتھ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کے رسول کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ کون سی ایسی بات ہے، ہمیں ہر چیز کرنی ہے لیکن اللہ کے لیے کرنی ہے۔ سمجھ میں آگے میرے دوستوں بھائی، بات تو ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، اس وقت صرف یہ بات تھی کہ اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیں، پہلا دن ہے اس لیے میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے دل کو جوڑنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے خلاف جتنی چیزیں بھی ہوں گی وہ سب چیزیں ہمیں ترک کرنی ہوں گی، جبھی تو آئے گی نا، جبھی تو محبت آئے گی، جبھی تو ایک چیز آئے گی۔ بھئی گلاس کے اندر پانی ڈال لو، دودھ ڈال لو، گندگی ڈال لو، لیکن گندگی سے پاک صاف چاہیے تو پھر دودھ ڈال لو اس کے اندر، تو وہ جبھی ہوگا جب آپ اس گلاس کو صاف شفاف رکھیں گے اور کوئی اور چیز داخل نہیں ہونے دیں گے اس کے اندر۔ بس تو اب اس دل کو جب اللہ کے لیے دے دیا، بس اب تو دے دیا، اب سوچو نہیں میرے بھائی، اب تو اس نیت میں اللہ اس دل کو اللہ کے حوالے کر دو کہ بس اے اللہ، اور یہی دعا بھی کرنا ہو، رات کو بھی کرو دن میں بھی کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے میرا اے اللہ چناؤ کیا، تو نہیں، میں تو اس قابل نہیں تھا، تم نہیں، اے اللہ آپ نے ہی مجھے بیٹھنے کی توفیق دی، اے اللہ اب تو مجھے اس کی قدر کی توفیق دے، اور تم اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور آپ مجھ سے محبت جو کرتے ہیں مجھے بھی آپ سے اللہ محبت ہو جائے، میں بھی اللہ اب اس دل کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اب جو کام بھی کروں گا آپ سے آپ کی محبت کے لیے کروں گا، اور آپ کے بڑوں، آپ کے جو جن کو آپ نے بنایا برگزیدہ، انہی سے مشورہ کر کے اپنے رخ کو اختیار کروں گا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جو بندے ہیں اللہ والے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے محنت کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا، اور وہی لوگ آپ کو اور ہم آپ کو ہمارے لیے رہبر و رہنما ہیں۔ اس لیے علماء حق، یہ بہت بنیادی چیز ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا مختصراً، یہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، علماء حق، ان کو بھی ان کے پیچھے چلنا اور ان کی جستجو کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کو حاصل کرنا اور ان کی پیروی کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کل فتنوں کا ایسا دور ہے کہ وہ محاورہ ہے نا کہ ہر پتھر کے نیچے ایک فتنہ ہے، میں تو کہتا ہوں ہر جگہ پر فتنہ ہے، دین کے نام پر الگ فتنے ہیں، دنیا کے نام پر الگ فتنے ہیں۔ ہم اور آپ کی کیونکہ عقل اور فہم سمجھ کام نہیں کرتی، اس لیے ہر دین کا جذبہ تو ہے الحمدللہ، ہر ایک کے پیچھے بھاگنے شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس کے پیچھے اس کے کیا عزائم ہیں، اس کے پیچھے اس کے کیا مفاہیم ہیں اور وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر میں ہمیشہ ساتھیوں کو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہر دفعہ کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہاں بیٹھ کر اس چیز کے لیے بھی بہت اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، ہر کس و ناقص نے جس نے آپ کو کچھ، کیونکہ اس وقت ان ایسے بہت سارے لوگوں کو ایک بنایا ایک وہ ملتا ہے، ایک جماعت ملتی ہے، ایک لوگ ملتے ہیں، ہر شخص اپنے
اپنی جو ہے وہ اب محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کس طریقے سے بس ذہن سازی کروں. اس لیے آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے، ایک بہت ہی آپ لوگوں سے ایک عرض ہے کہ میرے بھائی، آپ کو کوئی شخص کسی اعتبار سے بھی کہیں کوئی بیٹھا ہوا یا باہر سے آیا ہوا کوئی رہبری رہنمائی کرنے کی کوشش کرے. دیکھو کچھ وہ ہیں جو الحمدللہ جن کو اللہ رب العزت نے ہم نے خود بیٹھایا، بیٹھے ہوئے الحمدللہ ہمارے تبلیغی ساتھی حضرات ہیں، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے، آپ کو بٹھائیں گے. اہل تصوف حضرات کو بھی اللہ رب العزت جزائے خیر دے، وہ بھی الحمدللہ. لیکن اس کے علاوہ بھی چاہے وہ لٹریچر کی شکل میں ہو، کتابچے کی شکل میں ہو، کتاب کی شکل میں، بالکل صریح الفاظوں میں کہہ رہا ہوں، کوئی جھکو ڈر خوف کی بات نہیں ہے، کسی اعتبار سے بھی وہ یا اپنی طرف کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی 4-5 لوگوں کو بٹھا کر کسی اعتبار سے کوئی بات چیت ہو رہی ہو، جب تک کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ کون ہے، کیا ان کا مطمئن نظر ہے. اگر ایسی کوئی چیز نظر آئے تو قطعاً لینے کی کوشش نہ کیجیے، اور اگر لے لی تو فوراً آپ آ کر دارالفتہ میں بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور آپ کے ساتھی حضرات بھی یہاں پر الحمدللہ علماء حضرات آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس اعتکاف کے اندر، آپ ان کو دکھائیے. اگر وہ قابل اعتبار اور مستند ہوگی پڑھیے، منع تھوڑی کیا. لیکن میں نے آپ سے پھر کہا ہے کہ دیکھو شیطان پہلے تو عمل کرنے ہی نہیں دیتا، میں آپ کو بات چل رہی تھی وہاں کے دشمن ہے ہمارا. پھر اگر آپ اور ہم کسی درجے میں اس سے لڑا کر بیٹھ گئے، اب وہ چاہے گا کہ کسی طرح ہمارے اس عمل کو غارت کرے، یہ اب اس کی پلاننگ ہے، مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے کوشش کریں گا، آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ابھی میں نے کیا استعمال کیا لفظ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ والوں کے حوالے کر دو، تو دیکھو انشاءاللہ تمہیں گائیڈ کریں گے، صحیح طریقے سے چلائیں گے آپ کو، تو آپ بچے رہو گے. نہیں تو میرے دوستو بس پھر سوچو کیا ہوگا، سمجھ میں آیا پھر کیا ہوگا، خسرت دنیا والآخرہ. ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں آپ کے دل میں تو جذبہ ہے لیکن آپ کسی اور راستے میں چلے گئے اس نام پر، اور معلوم چلا کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو اس لیے اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہاں بہت بنیادی چیز ہے، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے کردار کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے معاملات کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی معاشرت کی بھی حفاظت کرنی ہے. ہر چیز پر نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جب حوالے کرو گے تو ساری چیزیں انشاءاللہ درست ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ پہلی چیز، بنیادی چیز، نیت درست کرنا ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا کیا کرنا ہے. دوسری چیز، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو آپ کو نظر آئیں اس سے ذرا محدود رہیے. اور فوراً کوئی وہ ہو تو آپ بتائیے کہ بھئی یہ صاحب نے، یہ بھائی نے، بھائی ہے ہمارا، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، بھائی اللہ نہ کرے اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بیچارہ، اس کو بھی صحیح رہنمائی، صحیح رہبری نہیں مل پا رہی، اس لیے وہ بیچارہ پر وہ بھی بیچارہ ہو گیا، اس کو بھی ہمیں محبت سے لینا ہے. اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ قطعاً نہیں کرنا، یاد رکھیے گا نا، یہ تو ہمیں اسلام سکھاتا ہی نہیں ہے. وہ کافروں کے ساتھ ہمیں بد اخلاقی نہیں سکھاتا، تو یہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہے بھائی، اس لیے یہ کام نہیں کرنا ہے. لیکن اس کو بھی پیار محبت سے بٹھا کر بتانا ہے کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، اور کس موقع پر کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. ایک باقاعدہ جب ترتیب ایک بنا دی گئی ہے اس پروگرام کے حوالے سے، ہم اس ترتیب پر چلیں گے تو میں نے ایسے عرض کیا بچت رہے گی. سمجھ رہے ہو نا، کس وقت آپ کا ٹائم ٹیبل میرے خیال سے بنایا گیا اور آپ لوگ کو بتا دیا گیا ہے کہ جی کس وقت سونا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت بیان ہے، کس وقت یہ پروگرام ہے، کس وقت یہ ترتیب ہے. یہ کس لیے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے بھائی؟ کیا اس پر ہمیں کوئی فیسلٹیز مل رہی ہیں، کوئی یا کوئی تنخواہ آ رہی ہے، کوئی نہیں. یہ آپ سے محبت کی بنیاد پر، ایک تعلق کی بنیاد پر، کہ تاکہ آپ کا یہ وقت ضائع نہ ہو اور آپ کا وہ وقت قیمتی بن جائے، اور آپ جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کے لیے آپ کو رہبری رہنمائی ملے. ساتھیوں کو اگر کسی کو کوئی میری بات گرا گزرے، ناراض مت ہوئیے گا، مجھ سے آ کے ڈائریکٹ کہہ دیجیے گا، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دوں گا. ان ساتھیوں کو برائے مہربانی کوئی شخص اس انداز سے وہ نہ کرے. تو اس لیے اپنی حفاظت آپ چاہتے ہیں کہ تو اس پروگرام جو آپ کو پروگرام دیا گیا ہے اس میں اپنے آپ کو بند کر دو، کنویں کے مینڈک بن جاؤ. بس لوگ کہتے ہیں میاں مول صاحب ہاں کنویں کے مینڈک بن جاؤ. اتنی بڑی بات کھلے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں. اس وقت کھلے کنویں کے مینڈک جب بنو گے، پھر جب مینڈک کنویں سے باہر آئے گا نا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس حقیقت کی کہ کیا چیز تھی اور کیا نہیں ہے. ابھی کہو گے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کرے. ابھی آپ کی یہ تربیتی نشست ہو رہی ہیں، بس یوں سمجھ لیں آسان بات. وہ سارے بیانات والے سب اپنی جتنی نشستیں آپ کی، یہ ایک تربیتی نشست ہے، آپ سے محبت کی بنیاد پر، آپ سے تعلق کی بنیاد پر، کہ آپ کو اللہ نے چناؤ کیا ہے. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں تیار کریں جس سے آپ کے لیے رہبری اور رہنمائی ہو سکے. تو اس لیے اس تربیتی نشستوں کو جو بھی آپ کے لیے جس وقت رکھی گئی اس کو قبول کیجیے. اگلی بات، چونکہ ظاہر ہے آپ لوگ اب بیٹھے ہیں،
تو ظاہر ہے شریعت کے حساب سے ظاہر ہے ایک اعتکاف ایک عمل ہے، تو اس کی بھی کچھ حدود، اس کی بھی کچھ قواعد، اس کی بھی کچھ موٹی موٹی چیزیں، ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ مسجد کی جتنی بھی حدود آپ کو بتا دی گئی ہیں، نہیں بتائی گئی، نہیں پہنچی تو معلوم کیجئے، اترنے کے بعد چیک کرنے کے بعد معلوم نہیں کیجئے کہ یہاں میں اتر جاؤں یا نہیں، پہلے معلوم کر لیجئے کہ یہ جو جگہیں جو بنا دی گئی ہیں یہ جگہ مسجد میں شامل ہیں یا نہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھا جائے کہ مسجد کی حدود کی جتنی بھی ہیں، جیسے بھی بتایا گیا تھا کہ بھئی یہ مسجد امام مؤذن صاحب کا کمرہ، یہ باہر کا حصہ، یہ تو میں سامنے موجود اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی یہ ساری جو پچھلا برآمدہ یہ مسجد میں شامل ہے، پچھلا جو برآمدہ نظر آ رہا ہے یہ مسجد میں شامل ہے، یہ گیٹ کے سامنے اتر کے جاتے ہیں یہ بھی مسجد میں شامل ہے، یہ نہ سمجھے کہ گیٹ کے سامنے کا حصہ تو مسجد نہیں، یہ بھی شامل ہے۔ البتہ یہ وضو خانہ وغیرہ ظاہر ہے یہ شامل نہیں ہے، اوپر کا حصہ وہ شامل نہیں ہے، مسجد کا حصہ تو پورا اوپر سے نیچے اوپر تک مسجد ہی مسجد ہے۔ لہذا اس کا خیال رکھیں کہ غلطی ایک الگ چیز ہے، نسیان ایک الگ چیز ہے۔ عجیب، میں ہمیشہ ساتھیوں کو بتاتا ہوں، یہ واحد عمل ہے عبادات میں، واحد، کوئی اور نہیں، کہ جو نسیان یعنی بھولے سے بھی وہ عمل غارت ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ نے روزہ غلطی نسیان بھولے سے کچھ کھا لیا، نہیں روزہ ٹوٹا آپ کا۔ عجیب بات، نسیان سے کوئی عمل باطل نہیں ہوا، فقط اعتکاف کا۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کیا وجہ ہے بھائی کہ نسیان سے آپ کا اعتکاف، مطلب اگر آپ نے بھولے سے بھی پاؤں بغیر کسی عذر کے باہر ڈال دیا مسجد سے، آپ کا اعتکاف گیا، اس لیے اس کی بڑے حفاظت کیجئے۔ ہاں، اب میں بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی سوچے، میری اپنی ذاتی رائے، میں نے سوچا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آخر یار یہ نسیان بھولے سے بھی اللہ رب العزت اس کو توڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میرے دل میں یہ بات آئی اللہ نے کہ دیکھو بات اصل میں وہی ہے جو شروع میں کہی کہ اللہ آپ سے اتنی محبت کرنا چاہتے ہیں، اتنی محبت چاہتے ہیں کہ یہ بندہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرے کہ لحظے بھر کے لیے بھی، لمحے بھر کے لیے بھی مجھ سے غافل نہ ہو۔ سمجھ رہا ہو میرے دوست؟ اس لیے اللہ نہیں چاہتے کہ نسیان سے بھی میرے بندے کا جو ہے وہ جو ہے نسیان بھی نہیں کروں، مطلب مجھ سے نسیان کیوں آتی ہے؟ غفلت پہ آتی ہے نا، نسیان کیوں آتی ہے؟ غفلت پہ آتی ہے۔ تو غفلت اللہ پسند ہی نہیں کر رہا ہے کہ میرے بندہ اس چیز کے اندر غفلت لے کر آئے۔ سمجھ گئے میرے دوستو؟ اس لیے نسیان سے بھی ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ سمجھ میں میرے بھائی؟ دوسرا، مسجد کے اندر آپ ہیں، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ مسجد کی ہمیں قدر نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا انسان کے عمل کو ایسے غارت کر دیتا ہے جیسے ایک سوکھی لکڑی کو، ایک انگارہ سوکھی لکڑی کو بھسم یا بھوسے کو بھسم کر دیتا ہے، ایسے ہی انسان کے اعمال مسجد کے اندر برائیاں، باتیں، فضولیات میں ضائع ہو کر ایسے ہو جاتی ہیں۔ اب بتاؤ پہلے ہمارے عمل کیا ہیں؟ تو اب ہم نے اعتکاف کی نیت جو کر لی ہے تو اس میں وجہ سے شریعت نے ہمیں بہت ساری رخصت تو دے دی الحمدللہ، ابھی کھا بھی لو، سو بھی جاؤ، باتیں بھی کر لو ضرورت کے درجے میں، لیکن اب فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شریعت نے اس اعتکاف میں یہ رخصت نہیں دی گئی ہے نا۔ پیکج تو ماشاءاللہ ہم سب کا ہی ہوتا ہے موبائل کا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، تو بھائی اس پیکج کو ابھی فی الحال استعمال نہ کرو۔ سمجھ رہے نا میرے دوستو؟ ضرورت جب ایک وہی میں نے کہا نا کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ اکبر جب نیت باندھ لیتا ہے، پیچھے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، جب نیت کر لی تو سب کچھ چھوڑ دینے کے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں یار، کوئی کنٹینر نہیں پھنسے ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی مسئلے خراب ہو جائیں گے، اپنی حفاظت کرو، اپنے وقت کی حفاظت کرو۔ تو اس لیے فضولیات کے اندر کچھ نہیں ہو رہا نا، سو جاؤ، کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی برائی نہیں ہے، سو جائیے آپ، لیکن میرے دوستو یہ کام نہ کرنا کہ اپنا وقت ضائع کرو فضولیات کے اندر، ادھر الٹی سیدھی۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھیے۔ رات کو جاگنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی میرے دوستو؟ اگر آپ کو نہیں قیام اللیل میں شریک ہونا مت ہوئیے، کوئی لازم نہیں ہے آپ کے لیے، آپ سن لیجئے، لیکن قیام اللیل میں پیچھے پڑو گے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ آئس کریمیں کھا رہے ہوں معذرت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، چائے چل رہی ہو اور جہاں پتہ چلا کہ یہاں تکبیر آ رہی ہے، ٹھک اللہ اکبر، بخدا کہہ رہا ہوں سونا زیادہ افضل ہے اس پڑھنے کے مقابلے میں، وہ گناہ ہو رہا ہے، سن لیا؟ تو اس لیے یہ فرض لازم نہیں ہے میرے دوستوں، جو چیز کرنے کی ہے نا دیکھو اس کو کر لو،
احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے جس میں دوام ہو، ہمیش کی ہو، وان قل، اگرچہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو۔ کیا سبحان اللہ، کتنا اللہ نے آسان کر دیا۔ تو اس لیے عمل کو بات جاری رکھو، تھوڑا کرو لیکن جاری رکھتے ہوئے کرو، اس طرح کی حرکت نہ کرو جس سے اپنے عمل کو ضائع کرنا۔ تو اللہ نے موقع دیا، اس کو وقت ضائع نہ کرو، گپ شپ میں، فضولیات میں، دہاؤ ٹھٹے بازی، یہ وہ سب کچھ نہیں میرے دوستوں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت کی قدر کیجیے، اور کوشش یہ ہو کہ کھانا پینا ایک جو انتظام ہوتا ہے مسجد کے احترام کی وجہ سے، اس پہ کوئی چادر بچھائیے، کوئی موٹی چیز بچھائیے، تاکہ جو کچھ ہو، شربت ہے یا کچھ ہو، اس پہ گرے، آپ مسجد کے اندر کوئی خرابی نہ ہو۔ اور پہلے دن ہی میں ان عداوتوں کا انکار کروا دوں کہ جو ہمارے یہاں بڑا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ بھائی یعنی خوب ایک ٹھیک ہے جذبہ ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ برا جذبہ نہیں ہے، لیکن اس موقع کے اوپر یہ جذبہ بعض اوقات نقصان دے جاتا ہے کہ مجھے دعوتیں ہو رہی ہیں، میری طرف سے سارے معتکفین کی دعوت ہے، اب معتکفین کی دعوت میں دیگیں جگڑ رہی ہیں، کھٹا کھٹ کھچا کھچ ہو رہا ہے، پکوڑے سموسوں کی آوازیں آ رہی ہیں، نہیں میرے دوستوں، پھر وہی باتیں ختم ہو گیا، بھائی اللہ نے اتنا کھلاتا ہے، اللہ 20 دن بھی اللہ نے گھر میں دنا دن کھلایا نہیں کھلایا، تو یہاں 10 دن تھوڑا سا آگے پیچھے کر لو گے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اس لیے ان دعوتوں اور عداوتوں کے چکر میں نہ پڑو میرے بھائی، جتنا تھوڑا بہت ہے ٹھیک ہے، 2-4 ساتھی نے مل کے کسی کا اکرام کر دیا، وہ تو ایک سمجھ میں آتا ہے، اس سب کا میری طرف سے ہوگا جی وہ بن رہے ہیں، وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، میں نہیں پہنچا یار، او بھائی آج بڑی اچھی بریانی بنی زبردست، وہ بمبئی کی بریانی ہے، آ گیا وہ بھی، اس کو بھی مل رہا ہے، نہیں میرے دوستو، اس لیے تھوڑی بیٹھے ہو یار، اللہ اس سے زیادہ کھلاتا ہے یار، تو پورا سال کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کی یہاں تو جو مقصد ہے وہ سمجھو، وہ میں شروع سے یہ گنوا رہا ہوں، اور گنوا کہ بھائی اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے تحت چلو گے تو فائدہ اٹھیں گے۔ اس لیے کھانے پینے کا اہتمام کرو، ایسے کرو کہ کسی چیز خراب نہ ہو، مسجد تلویز نہ ہو، صف اول میں ہر معتکف صف اول میں ہر نماز میں نظر آنا چاہیے۔ میرے نزدیک تو اگر کوئی مسبوق ہے تو میں لفظ استعمال ہٹ کے کروں کہ حرام ہے، اس پہ نہیں کر رہا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ معتکف اور مسبوق، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑا تو ظلم عظیم نہیں ہے کوئی یار۔ مسبوق سمجھتے ہیں نا، پیچھے 1 رکعت نکلنے والا، 2 رکعت نکلنے والا، صف اول میں جگہ ہی نہیں دو محلے والوں کو، بس کھڑو پورے سب سارے کے سارے، یہ جذبہ ہونا چاہیے میرے بھائی۔ یہ چیزیں تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہی چیزیں تو کرنے کی ہیں ہمیں، یہی چیزیں تو سنبھالنی ہیں، اسی کے لیے تو ٹریننگ ہے، اسی کی تو ہماری تربیت ہے کہ پورا سال پھر اللہ رب العزت کیا ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ سمجھ رہا ہوں میرے دوستو، اس لیے اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ کوئی چیز ہماری کسی وجہ سے، اور پھر آپس کے اندر تنازع، لڑائی جھگڑا، بحث و مباحثہ، فضول، سمجھ میں آئے نا بات، بالکل فضول بات ہے کہ فلانے کی کیا عمر تھی، فلانا کتنا پیدا ہوا، فلانا کیا گیا تھا، بحث ہو رہی ہے، نہیں میرے دوستو، لا حاصل بحث ہے، کوئی بحث و باعث نہ کرو، کوئی فضول بات نہ کرو۔ میں نے کہا نا بھائی آرام کر کے کونے میں لیٹ جاؤ یار، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بحث و مباحثہ، فضول باتوں کے اندر، آپس کے اندر تکرار، لڑائی جھگڑا، انا للہ، یہ تو مسجد کے اندر کوئی تصور سے باہر ہے، اس لیے اس سے گرے۔ شیطان تو میں نے کہا نا غارت کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس کو غارت سے ہونے سے بچاؤ، ٹھیک ہے بھائی، اس کی بھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت اہم چیزیں ہیں، اس کا خیال رکھیں گے۔ باقی مسجد کے اندر اگر کسی ساتھی کو، ہمارے کسی ساتھی کو، پہلے تو ابھی یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے سگریٹ نوشی سے اللہ تعالیٰ میرے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو بہرحال طلب ہو رہی ہے تو کم سے کم یہ مسجد ہے یا مسجد کی سیڑھیاں ہیں، چاہے چھت تک کی سیڑھیاں ہیں، یہ سب مسجد ہے، اس لیے اس میں سگریٹ پینا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ طلب ہے تو بیت الخلاء میں جائے، بیت الخلاء کی نیت سے بیت الخلاء کرنے جائے، بیت الخلاء میں سگریٹ پینے کے لیے نہ جائے، بیت الخلاء جائے، بیت الخلاء کی نیت سے وہیں بیٹھ کے 2-4 چسے مسے مارے، چٹکے اٹھ کے مارے اور پھر باہر آ جائے، اس کا خیال رکھا جائے، بس بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر سگریٹ کے لیے اس سے گریز کرو اور دعا کرو اللہ چھوٹ جائے، کوئی بہت اچھی چیز ہے، کوئی اسٹینڈرڈ ہے، اسٹینڈرڈ ہائی ہو جاتا ہے، اس سے کیا اسٹینڈرڈ لو ہو جاتا ہے میرے نزدیک تو، بلکہ تب وہ جسم کے اندر کی جو خرابیاں وہ تو الگ چیز ہے، ویسے ایک عجیب اچھا اللہ معاف فرمائے ایک آدمی کہہ رہے برابر میں نمازی آدمی کھڑا نماز کو، فرشتے اس بدبو سے معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، فرشتے بھی اس بدبو سے جو ہے میرے دوستوں ہمارے قریب نہیں آتے، کتنی خطرناک بات ہو گئی۔ تو اس لیے اس سے جان چھڑاؤ، اپنے سے اللہ سے مانگو معاف، اللہ سے یہی تو منوانے کے لیے بیٹھے ہیں ہم، کیا خیال ہے؟ جب یہ سگریٹ نہیں چھڑوا سکے اللہ سے تو پھر کیا بچا یار، پھر کیا منوائیں گے ہم اللہ سے، کیا خیال ہے دوستو؟
اس لیے اس کی نیت کر لو، انشاءاللہ یہ کام بھی نہیں کریں گے، جتنا ہو سکے جو برائیاں ہیں جو چیزیں اس سے بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں گے، سب سے بنیادی چیز دعا کریں گے، ہم خوب دعا کریں گے اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، امت کے لیے بھی، حالات کے لیے بھی، مسائل کے لیے، یہ پریشانیاں یہ سب کیا ہیں، ان سب سے اللہ سے میرے دوستوں ہمیں دور بھاگنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ تو موٹی موٹی میں نے چیزیں بتا دیں، باقی اس نشست میں روزانہ اس وقت اگر کوئی ساتھی کو اعتکاف کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو، اپنے نجی مرضی کے حوالے سے، سوائے اختلافی اقوال کے، معذرت کے ساتھ، وہ پوچھنا تو مجھ سے اکیلے میں پوچھ لیجیے گا، کوئی مسئلہ وہ بھی ضرور پوچھیں لیکن اکیلے میں۔ ویسے مسائل جو روزمرہ کے مسائل ہیں، ضروریات ہیں، وہ آپ ضرور پوچھیے مجھ سے، تاکہ اسی چیز کی ہم غلط کام کرتے ہوئے ارتکاب نہ، ایک دفعہ اپنی شرم کو توڑ دیں، ساری زندگی بے شرمی والے کام کرنے سے بہتر ہے نا۔ تو جو اگر غلط کام ہو رہا ہے اس سے ہمیں پتہ ہی نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک پوچھ لیں، تاکہ ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے اور ہم اس سے یعنی اس جو چیز ہمارے اندر بری چیز ہے یا جو مسئلہ غلط ہم عمل کر رہے تھے وہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور میں نے عرض کیا نا، مانگے بھی، خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اور جو اللہ تو نے بٹھایا ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری، اگر بیچ میں مسائل کے حوالے سے کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑا سا دیر ہم 2-4 منٹ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک ہمارا چھوٹا سا ایک میں کہتا ہوں کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ابھی میں نے شروع میں بات کی کہ جب تک جتنا اللہ جس سے آدمی کو جتنا تعلق ہوتا ہے جس چیز سے، وہ چیز آدمی اس کا ذکر کرتا ہے، تو ہمیں اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے، تو اس اللہ کو اللہ اللہ کر کے یاد بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ دل سے تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا، تھوڑی دیر کے لیے اس دل سے ہم اپنے دل کو جب اللہ اللہ کر کے جگائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے اس دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، اور پھر وہ بات جو اللہ کی کہی جا رہی ہوگی اس کو لینے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی ساتھی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں۔ ایک پرچہ شریف آیا ہے، وہی بات آئی ہے کہ سوتے وقت موٹا کپڑا بچھایا جائے، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی احتلام وغیرہ کی شکل ہو بھی جائے، کوئی بات نہیں، آپ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ جی کپڑ رکھنے اور ادھر جا رہے ہیں، بس جلدی سے اپنے کپڑے اٹھائیے اور سیدھا غسل خانے میں جائیے اور فارغ ہو کر نہوا کے فوراً فارغ ہو کے واپس آئیں، کیونکہ عام حالات میں تو نہانا ٹھنڈک کے لیے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کچھ چکر میں لگے ہوئے ہمارے آپ کے منتظمین کے، کس طرح آپ لوگ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کوئی انتظام ہو جائے، وہ ہم ابھی مشورہ چل رہا تھا، ہو سکتا ہے، لیکن ویسے عام حالات کے اندر ٹھنڈک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تو لیکن اس میں بستر بچھانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی شکل پیش آ جائے، اللہ نہ کرے، تو آپ جا کر نہا سکتے ہیں۔ دوسری عرض یہ تھی کہ بلا وجہ تھوکنا یا بلا وجہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے، آپ یہ وضو خانے کے اندر جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیے۔ وہاں صرف آپ وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، عام حالات کے اندر آپ تھوکنا ہے کوئی مسئلہ تو وہ آپ کے خیال سے واش بیسن لگا دیے، وہاں آپ جائیں گے، وہاں تھوکیے، ہاتھ دھوئیے، غسل نہ کیجیے برائے مہربانی۔ وہ غسل خانہ نہیں بنایا گیا کہ بس صابن لیا اور دھنا دھن۔ مسجد میں آپ کا پانی اگر وضو کا بھی گرے گا تو آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اس لیے وہاں نالی بنائی گئی کہ صرف وہاں ہاتھ دھونے کے لیے، تاکہ پانی وہاں چلے۔ جب آپ وضو کریں گے، جب آپ منہ ہاتھ دھوئیں گے تو پانی گرے گا نہیں گرے گا؟ جو مسجد کو گندا کرے گا تو اس کے گناہ گار۔ اللہ اکبر، آئے ہیں ثواب کمانے، جا رہے ہیں گناہ کما کر، کیا فائدہ میرے بھائی؟ کتنا غلط بات ہے۔ اس لیے وہ صرف جس کام کے لیے بنا ہے، وضو وغیرہ کرنے آپ گئے، اب آپ کو صابن کی حاجت، جلدی صابن میں منہ ہاتھ دھوئے آ گئے، کوئی بات نہیں۔ اگر اتنے صبح اٹھنے کے بعد شوق ہوتا ہے کوئی بات نہیں، تو اس کا طریقہ ہے کہ واش روم جائیں، بیت الخلاء سے واپس آئیں، وضو کرنے کی نیت سے جائیں اور پھر منہ ہاتھ صابن سے دھو کر واپس آ جائیں، تو اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن بس مسواک کرنے کے لیے وہاں جائیں، صبح اترنا، خالی کلی کرنے کے لیے اترنا، تھوکنے کے لیے اترنا، آپ کا اعتکاف چلا جائے گا، اس لیے خیال رکھیے۔ تو بہرحال پہلی چیز یہ کہ بچھا کر کوئی آرام، سوکنے کے لیے موٹا کپڑا بچھائیں، اور کھانے پینے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، وہی بات لکھی اجتماعی افطاری سے میں نے کہا کہ ذرا بچائیے اپنے آپ کو، اکٹھے ہو کر بیٹھ کر ہا ہو ہی گپ شپ کی کوئی شکل ایسی اختیار نہیں کی جائے کہ 6 ادھر بیٹھے ہیں، 8 ادھر بیٹھے ہیں، 10 اوپر بیٹھے ہوئے، آ جاؤ بھائی، جو چیز جس وقت کا وقت ہے اس وقت کرو، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا، کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں ہوگی، آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا کہ میرا وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے وقت ضائع کر کے بیٹھ کے 8-8 10 بیٹھ کے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ جب آپ کے ساتھی بنائے ہوئے انتظام سونے کا، تو اب آپ اگر بیٹھ کے وہاں گپ شپ لگاؤ گے، کھیکی کرو گے، تو دوسرے لوگ ساتھی کی بھی تو نیند خراب ہوگی نا۔ ہر ایک کا اپنا ایک وقت ہے، طریقہ ہے سسٹم ہے سونے کا، تو لہٰذا آپ ٹھیک ہے جی، وہ رات کو سوتا ہے، آپ کو کیا ٹینشن ہے، سو رہا ہے، ہمیں یہ اعتراض نہیں کہ بولے یار دیکھو یہ قیام اللیل چل رہی ہے، فلانا پروگرام چل رہا ہے، یہ تو سو رہا ہے۔ وہ بھائی اپنے غلط نہ کرو دوسرے کو بول کر، یہ ہم اپنے عمل کو غلط کر رہے ہیں، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے، جو نہیں کر رہا اس کو پیار سے سمجھائیے، لیکن اس وقت اعتراض انگلی نہ اٹھائیے۔ تو رات اس کو سونے کے لیے سوئیں،
آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسے روکیں، آپ شور شرابہ کریں. آپ کو دن میں اگر سونے کی عادت نہیں تو آپ باہر جا کے بیٹھ کے تلاوت کیجیے. وہاں بیٹھ کے اگر وہ دن میں سو رہا ہے تو آپ شور سے تلاوت کر رہے ہیں، بزرگی دکھا رہے ہیں. نہیں، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سمجھ رہے ہو میرے دوستو؟ یہ سب ہم آپس میں یہ سلسلے پریکٹس ہو رہی ہے کہ جب ہم باہر نکلیں گے نا تو وہاں بھی ہم سب ایک کجسد واحد. ہمیں ان میں بھی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، کس مسلمان کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. یہ باہر بھی نکل کے ہمیں سیکھنا ہے. تو جب یہاں سیکھیں گے تو وہاں سکھائیں گے نا، اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے. تو وہی بات ہے، اپنی اشیاء کی حفاظت کریں. جیسے اپنے ایمان کی حفاظت ہم کرنے کو کہہ رہے ہیں نا، ہے نا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کو کہہ رہے ہیں نا، ایسے ہی اپنی ظاہری چیزوں کی حفاظت بھی کیجیے. سمجھ میں ہے نا؟ ایسی چیزیں نہ پھینکیے جس سے سامنے والے کے کو شیطان کو جو ہے وہ موقع ملے. ہم موقع ہی نہ دیں شیطان کو غفلت کا. یہ غفلت ہے کہ وہاں چیز آپ کی غلط پڑی ہوئی، یہ غفلت ہے آپ کی. تو ہم چاہتے ہیں ایمان پہ بھی غفلت پہ شیطان ڈاکہ نہ ڈالے، اور آپ کے مال کے اوپر، یعنی اعمال پہ بھی نہ ڈالے اور مال پہ بھی نہ ڈالے. ہم تو دونوں کی کوشش کریں گے. آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر کہہ رہا ہوں کسی کو سوال کرنا ہے تو کر لیجیے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے افضل اور بہتر یہی، اگر آپ ایسے وقت میں بیٹھے ہوئے، ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ فوراً سجدہ کرنا، یہی افضل اور بہتر ہے. لیکن اگر اس موقع نہیں ہے، کوئی وجہ ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، کوئی مسئلہ بھی آ گیا، تو آپ بعد میں اس کو تاخیر سے کر سکتے ہیں. لیکن کرنا ضروری ہے، سمجھیں؟ اس لیے ضرور اس وقت نہیں کرے، بعد میں کرے، لیکن کرے. سجدہ صاحب واجبات نماز. اب واجبات نماز کے لیے آپ لوگ، اگر آپ کہیں گے تو میں ایک کتاب ہے، میں آپ کو چھوٹی سی کتاب اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی. وہ منزل بھی ہے اور اس کے اندر نماز کا طریقہ بھی ہے، غسل وجہ انشاءاللہ میں دے دوں گا. ہر سال دیتا ہوں ساتھیوں کو. وہ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو واجبات نماز میں سے جو چیز ترک ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، رہ جائے بھولے سے، تو اس کے لیے سجدہ صاحب کیا جاتا ہے. سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ جب اتحیات آخری رکعت میں جب اتحیات پڑھ لے آدمی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے بعد ایک طرف سلام پھیرے گا. ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد اگر امام کے ساتھ ہے تو امام خود پھیرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن اکیلے ہوں تو ایک طرف سلام پھیریں گے، 2 سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر بیٹھیں گے، دوبارہ اتحیات پڑھیں گے، آخر تک پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ یہ ہے سجدہ صاحب کا طریقہ. کس میں؟ عصر کے بعد. ہر وقت سجدہ تلاوت کی جا سکتی ہے، سجدہ تلاوت کے لیے کوئی منع نہیں ہے. عصر کے بعد ہو، اور ہاں بالکل یعنی سجدہ سورج غروب ہو رہا ہے، بالکل عین موقع پہ ہو رہا ہے، اس وقت ذرا آدمی تھوڑا سا رک جائے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بالکل اب روزہ کھولنے میں 1 منٹ رہ گیا تو وہ بالکل وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت نہ کرے. باقی عصر کے بعد جب بھی چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے. صبح فجر کی نماز کے بعد بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا وہی عین طلوع کا وقت ہو رہا ہے تو اس کا ذرا احتیاط کر لے. باقی وقت میں کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتا ہے. ایک نیت سے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ الحاجت، جتنی بھی نیتیں کرنا چاہیں 2 رکعت نماز نفل کے اندر کی جا سکتی ہیں. نفل کے اندر کئی نیتیں کر سکتے ہیں. سب تہجد کی بھی نیت کر لیں. اگر آپ تہجد کا وقت ہے تو تہجد کی بھی نیت کر لیں. اشراق کے وقت میں ساری نیتیں کر لیں. چاش کے وقت میں ساری نیتیں کر لیں. اوابین کے وقت میں ساری نیتیں کر لیں. ان نمازوں کی بھی کوشش کرنی چاہیے. چاش، اوابین، اشراق اچھی چیز ہے. اشراق کا مسئلہ تو سب سے یعنی کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. چاش کے وقت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ روزی کا سارا مسئلہ حل. چاش کی نماز میں کیا مزے ہیں یار. کوئی مسئلہ نہیں، 4 رکعت پڑھیے اور اس وقت تو مزے حل کروا لیں گے تو آگے خود بخود عادت پڑ جائے گی. تو اس لیے ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو رکھنے سے فائدہ ہی فائدہ میرے دوستوں. کس کی؟ 4 رکعتیں. 4 رکعتیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے کوئی عمل کر لیا ہے اور آپ تو بہتر تو یہ ہے کہ نہ جائیں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ وہ صرف ایک ضرورت کے درجے میں رکھا گیا ہے. تو آپ بہتر یہ کہ وضو کو آپ کو یقین ہے کام، ہاں شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، تو پھر جا کے وضو کر لے. لیکن یقین میں کوشش یہ ہو کہ تازہ وضو آپ کا موجود ہے، آپ پھر دوبارہ جا رہا ہو، یہ صحیح نہیں ہے. بیشن میں تو وضو نہ کیا جائے یار، گناہ ہے. یعنی انتظامی امور کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے مت کرنا بھائی، بہت خرابی ہوتی ہے. میں ہر سال منع کرتا ہوں، ہر روز منع کرتا ہوں، پھر بھی ہمارے بعض برادران، بعض بھائی، بوڑھے تو چھوڑو جوان بھی
اس کو نہیں باز آ رہے ہوتے، اپنے لیے گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی وہ نہیں بنائی یہ جگہ تمہارے لیے نا، وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے وہ۔ بھائی کیوں گناہ کر رہے ہو کہ مسجد کا پانی، مسجد میں گر رہا ہے پانی، وضو کا پانی گر رہا ہے تو کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ دھو لو بس، کلی کرو، ناک صاف کر لو بس یار، اور کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ جی بیسن کے اندر معتکفین حضرات ہاتھ دھو لے، پاؤں دھو لے، ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، ناک صاف کر لے، لیکن وضو کر رہا ہے، دھو رہا ہے آدمی، وہ سارا پانی نیچے گر رہا ہے، اور وہ مسجد ہے جہاں کھڑا ہے آدمی۔ اس لیے کہ اگر مسجد میں نہیں کھڑا ہوگا تو پھر تو گئی نا مسجد، اس کا نکل گیا نا۔ اس لیے جو بیچ میں جو جالی ہے نا، اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس پہ بھی زیادہ پاؤں نہ پڑے، کوشش کرے کہ اس جالی پہ پاؤں نہ پڑے، بیچ میں وہ جو وضو خانے کے ساتھ جو جالی چل رہی ہے، اور وضو خانے کے باہر بھی ہاتھ پاؤں نہ پڑے۔ اس لیے ان سب جگہوں سے جانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، نیت کر لیں گے تو سب بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دفتر دارالفتہ اگر کوئی سوال کرنا ہے تو آپ اس وقت، آپ کو اجازت ہے کہ آپ مجھے اشارہ کریں گے، میں باہر آ جاؤں گا، میں برا نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ لوگ کے لیے اجازت ہے کوئی بڑا چھوٹا نہیں، اس وقت آپ ہی بڑے ہیں میرے لیے مسئلے کے روح سے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ لوگ اندر آگے ٹہلتے ہوئے تو آپ لوگ کا اعتکاف کا خطرہ ہو جائے گا، اس لیے آپ دروازے کے سامنے آئیے اور بلا لیں گے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، پریشانی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے طریقہ اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ ہمیں دیکھو، نہ کوئی ضربے لگائیں گے، نہ زور سے ہوگا، بلکہ خفیف حرکت، ہلکا ہلکا دل، اور سارا کام دل کا ہوگا، اس دل کو زندہ کریں گے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ دونوں آنکھیں ہم بند کر لیں گے، تاکہ اس لیے کہ یکسوئی ہو جائے، دماغ ادھر ادھر نہ جائے۔ زبان کو اوپر کے تالو سے لگا دیں گے، تاکہ کیونکہ زبان کا کام ہی نہیں ہے، اس وقت دل کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تصور دل میں یہ کریں گے، دل میں، اب دل کا کام شروع، دل میں تصور کریں گے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت، یہ تصور ہو رہا ہے سارا، اللہ کی طرف سے نور آ رہا ہے، تجلیات سے نور آ رہا ہے، اور آتا ہے، نور آتا ہے، یہ ہمارا یقین ہے، آتا ہے، نور آ رہا ہے، اور نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، بزرگان دین کے واسطے سے میرے دل کے اندر آ رہا ہے، اور اس سے میرے دل کے اندر سے زنگ، ظلمات، اندھیرات، کدورات، جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو دور کر دے گا۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے صرف اللہ، پھر سوچیں گے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو زبان سے نہیں کہنا، یہ دل سے، جب دل ہلے گا، خود ہلے گا انشاءاللہ، پھر کام کرنا شروع کرے گا دل، خود پمپنگ کرے گا انشاءاللہ، یہ باطنی دل ہلے گا انشاءاللہ، اور جب وہ ہل گیا، اوہو سب کچھ مل گیا میرے دوستو، اللہ مل گیا، اللہ ہی کو تو پانا ہے ہمیں۔ تو یہ ایک نمونہ ہے، ان اللہ کو حاصل کرنے کے عمل میں سے ایک نمونہ یہ بھی ہے، اس لیے اس میں پریشان نہ ہو کہ آپ کہیں جی کہاں سے حدیث سے ثابت ہے، کون سے ثابت ہے۔ میں آپ کو کوئی انشاءاللہ غیر شرعی کام نہیں کراؤں گا، کوئی حرام کام نہیں کراؤں گا، کوئی فضول کام نہیں کراؤں گا۔ اگر یقین اور اعتماد سے کریں گے تو فائدہ بھی ملے گا، ورنہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ اس لیے کہ اب یہ ہے کہ طریقہ اس کا یہ، ابھی ہم اللہ اللہ کریں گے مراقبت، طریقہ اس کا یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کو بند کر لیجئے، دونوں ہونٹوں کو ملا لیجئے، زبان کو اوپر کے تالو سے لگائیں تاکہ حرکت نہ کریں، دل کے اندر یہ خیال کیجئے جو بائیں جانب پہلو کی طرف ہے کہ میرے اس دل کے اندر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے ذکر مبارک کے انوارات اور تجلیات کا نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہوتا ہوا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے۔ اس سے میرے دل کے اندر سے گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔
اللهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. माइक समझ रख दो.